मेरी साली हॉस्टल होती। जिस दिन उसको छुट्टी होती वो हमारे घर रहने आ जाती थी। साथ उसके दोस्त भी होती थी। मुझे उसकी दोस्त से मोहब्बत हो गई। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने जब अपनी साली को बताया तो वो कहने लगी, पहले आप मेरी बात माने तो मैं आपकी मदद करूंगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अपनी साली की डिमांड सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं उसकी दोस्त से शादी करने के लिए उससे मैं बेचैनी के आलम में टहल रहा था। कब से अपनी साली का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। आज मुझे उसका बेताबी से इंतज़ार था, क्योंकि आज मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करने वाला था। उसके बाद उसकी दोस्त हमेशा के लिए मेरी हो जानी थी और मेरी उसकी बहन से जान छूट जानी थी। लेकिन काफ़ी वक्त हो गया था, वो अभी तक नहीं आई थी। मुझे परेशानी होने लग गई थी। मुझे काफ़ी वक्त हो गया था उस सुनसान जगह पर आए हुए। थोड़ी ही देर बाद मुझे अपनी साली दूर से आती हुई दिखाई दी। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो जिस अंदाज से चलती हुई आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आगे वो मेरे साथ क्या करने वाली है। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आई, लेकिन उसने जो बात मुझे बताई वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो हंसते हुए कहने लगी, आपने क्या सोचा था मैं इतनी आसानी से आपकी शादी अपनी दोस्त से करवा दूंगी? ऐसा मुमकिन ही नहीं था। पहले आपको मुकम्मल तौर पर मेरी बात मानना होगी। मैंने कहा, जितना तुमने कहा था उतना तो मैं करने लगा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी का कोई भी बात नहीं मानूंगा। अचानक ही मेरी साली ने मुझे धक्का दिया और मैं ज़मीन पर गिरा। उसके बाद जो कुछ उसने मेरे साथ किया वो देखकर तो मेरे होश उड़ गए। उसने अपने हाथ में पकड़ी। मेरा नाम साद है, मेरी उम्र 25 साल है। मेरा तल्लक एक ऐसे घराने से था जहाँ सिर्फ माँ बाप की मर्ज़ी चलती थी, औलाद की मर्ज़ी नहीं चलती थी। इस तरह बचपन में मेरा रिश्ता मेरे वालिद ने अपने भाई की बेटी के साथ तय कर दिया, जबकि वो लड़की मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैंने हमेशा से सोचा हुआ था मैं शादी करूँगा तो अपनी मर्ज़ी से करूँगा, लेकिन अपने बाप के सामने मैं बोल नहीं सकता था। इसी वजह से खामोशी से उस लड़की के साथ शादी कर ली। लेकिन हम दोनों के दरमियान रिश्ता ना था। उसने पहले दिन मुझे बता दिया था कि वो मेरी शादी से मेरे साथ नहीं करना चाहती, बल्कि वो किसी और को पसंद करती थी और इसी के साथ शादी करना चाहती थी। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं खामोश हो गया। मुझे बहाना मिल गया था उससे जान छुड़वाने का। इस वजह से मैं उससे दूर दूर रहता था। मैंने 2-3 बार जब अम्मा को इस बारे में बताया और कोशिश भी की, वो मुझे किसी को पसंद करती है तो मैंने उसे छोड़ देता हूँ, लेकिन अम्मा मेरी बात इतना मान कर देती और बहुत ज़्यादा डांट देती थी। अम्मा ने मुझे कहा कि तुम लोग अब गांव में नहीं रहो, तुम शहर नौकरी करते हो तो अपनी बीवी को भी वहाँ ही लेकर चले जाओ। मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। मैं तो वैसे ही उसे दूर रहना चाहता था, लेकिन अम्मा की बात मानकर वैसे अपने साथ शहर लेकर आ गया। सारा दिन वो कहीं ना कहीं घूमने फिरने चली जाती, कभी शौक पर जाती। मैं भी कभी एतराज़ नहीं करता। मेरी तरफ से जहाँ मर्जी जाती, मैंने कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। आज मैं काफ़ी देर से घर आया तो घर में मुझे उसके हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि इस वक्त घर में कौन आया हुआ है। जैसे ही मैं लॉन्च में दाखिल हुआ तो सामने 2 लड़कियां बैठ गई हुई थी। एक तो मेरी साली थी, ना जाने दूसरी लड़की कौन थी। मैं हैरत से उसे देख रहा था। मैंने अपनी बीवी को अंदर जाने का इशारा किया। मेरी बीवी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गई और कहने लगी, क्या हुआ है, मुझे ऐसा क्यों बुलाया? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, एक तो ये तुम्हारी बहन आई हुई है, उसके साथ कौन है? वो मुझे कहने लगी कि मेरी बहन को आज हॉस्टल से छुट्टी थी। तो मैंने उससे कहा, मेरे घर पर ही आ जाओ, कि आप तो वापस ना आओ जो। उसकी वजह से वो यहाँ पर ही आ गई। उसकी दोस्त उसी के साथ यहाँ पर आ गई। पहले उसके साथ दोस्त हमारे घर चली जाती थी, इसके पास। मैंने कहा, इसकी दोस्त को यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? वो मुझे कहने लगी, क्या हो गया है, उसकी दोस्त ही तो आ गई है, तो एक दिन के लिए ही आई है ना,
آپ زیادہ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھلا مجھے اس کی راہ سے کیا مسئلہ ہونا ہے؟ اس کے بعد میری بیوی غصے میں کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن مجھے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ یاد کر جانے کون سا پہر تھا، اچانک سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا میری بیوی سو رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا اور گڑگڑ سی لی۔ مجھے نہ جانے کیوں عید سے بے چینی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں چھت پر آ گیا۔ میں یہاں وہاں ٹہلنے لگ گیا۔ اچانک میری نظر چھت پر کونے میں گئی۔ وہاں پر میری سالی کی دوست بیٹھی ہوئی تھی اور موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ میں بڑے تجسس سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ وہ مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا تو وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ ایک دم وہ غصے سے مجھے گھورتی ہوئی کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ نے میرے خیال سے موبائل کیوں لیا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو بس آپ کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ اتنی رات کو آپ گھر میں یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگی، میں اپنی بہن سے بات کرنے کے لیے وہ پڑھائی نیچے میری دوست بہت ہیں، اس وجہ سے میں یہاں پر آ گئی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت زیادہ یہاں پر ٹھنڈ ہے، آپ نیچے جا کر لان میں بیٹھ جائیں۔ بات ان کا اور اس بات پر وہ سر ہلاتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ وہ مجھے بہت کیوٹ سی لگی تھی۔ میں بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد جب بھی میری سالی کو چھٹی ہوتی وہ ہمارے گھر ہی آ جاتی اور اس کی دوست بھی آ جاتی۔ ہم دونوں کے درمیان اچھی فرینڈشپ ہو گئی۔ اکثر میں اس کے ساتھ رات کو باتیں کرتا تھا۔ حمزہ چھت پر کھڑے ہو کر رات ہو گئی باتیں کرتے ہوئے۔ اس کے بعد مجھے معلوم ہی نہیں ہوا مجھے کب اس کے ساتھ محبت ہونے لگی۔ آپ مجھے جس دن سے معلوم ہوا کہ آج میری سالی آنے والی ہے، میں بہت بے تابی سے ان کا انتظار کرتا۔ اس دن کچھ اچھا سا پکانے کے لیے لاتا ہمیں، یا پھر کچھ اور اچھی سی چیزیں۔ میری بیوی یہ میرا بدلا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ تجسس میں تھی اور ایک دن مجھے کہنے لگی، میں نے نوٹ کیا ہے 1 منٹ بھی میری بہن میں آنا ہو آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف سے تھوڑا کہا، میں تمہاری بہن کی وجہ سے نہیں خوش ہوتا، آئی سمجھ، اور مجھ پر شک کرنا چھوڑ دو۔ میں نے غصے میں کہا تھا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، بھلا میں آپ پر شک کیوں کروں گی؟ اب میری بیوی آہستہ آہستہ میرے ساتھ ٹھیک ہو رہی تھی، لیکن اب مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دفعہ تو وہ میری نظروں میں گر چکی تھی، یہ کہہ کر کہ وہ میرے علاوہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ اب تو مجھے کبھی اس سے محبت بھی ہو نہیں سکتی تھی۔ وقت رہنے لگا، میں نے اس لڑکی سے محبت کا اظہار کیا تو اس دن کے بعد اس نے ہمارے گھر آنا بالکل بند کر دیا۔ اب میں نے اپنی سالی کو بتایا تو وہ غصے میں کہنے لگی، آپ میری آپی کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں آپ کی شادی اپنی دوست سے کرواؤں گی۔ میں نے کہا یہ تو نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر آپ کو میری ایک بات ماننا ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مجھے ایک جگہ پر آنے کا کہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وہاں پر آ جاؤں گا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میری شادی تو اپنی دوست سے کروا دے گی۔ بس یہ بتاتی ہوئی جگہ پر میں پہنچ گیا اور وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا لیکن اس کی دوست وہاں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ مجھے اپنے پاس بلانے لگی۔ میں اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں اور تم میری شادی اپنے دوست کے ساتھ کروا دو گی۔ وہ کہنے لگی، میں نے اپنی دوست کو تو منا لیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار بھی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ میں نے کہا میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اس کے باوجود بھی اب تمہاری کون سی ڈیمانڈ ہے؟ وہ مجھے کہنے لگی، تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری شادی اپنے دوست کے ساتھ کراؤں تو بدلے میں تمہیں مجھے 20 لاکھ دینے ہوں گے اور اپنا گھر بھی میری آپی کے نام کروانا ہوگا۔ اس کے بعد سن کر میں نے ایک دم سے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہا یہ کیا پاگل پن ہے؟ پہلے بات صرف 20 لاکھ کی ہوئی تھی، اب تم کہہ رہی ہو کہ میں اپنے گھر بھی تمہاری آپی کے نام کروں؟ میں ایسا نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر اس نے ایک دم سے مجھے دھکا دیا اور امریکن پٹی اس کے سوا
کہ تم میری اپی کو دھوکہ دو گے اور میں تمہیں بخش دوں گی؟ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ ہی میری تو اس کا بھی تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ شادی کرے گی۔ میں نے ایک دم سے کھڑے ہو کر اسے دھکا دیا اور کہا، جانتی بھی ہو تمہاری اپی کے ساتھ ٹھیک کیوں نہیں ہو پایا؟ کیونکہ تمہاری اپی نے ابھی پہلے دن ہی مجھے یہ کہا تھا وہ مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، بلکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ اس کے باوجود پھر کیسے بھلا میں تمہاری اپی کے ساتھ ٹھیک ہو سکتا تھا؟ اور وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی اور کہنے لگی، تم جھوٹ بول رہے ہو، اپی ایسا نہیں کہہ سکتی۔ میں نے کہا، ایسا ہی ہے، اور اپنا ہی مجھے تمہاری دوست کے ساتھ شادی کرنی ہے اور نہ ہی مجھے تمہاری اپی کے ساتھ اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ میں ایک دم سے کہنے لگی، نہیں، تم میری اپی کو نہیں چھوڑ سکتے، تم جانتے ہو ان کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، نہیں چھوڑتا میں تمہاری اپی کو، اپنی اپی کو سمجھا لو کہ میرے ساتھ تمیز سے رہیں۔ یہ کہہ کر وہاں سے میں غصے سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کتنا غلط کر رہا تھا۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہو کر کسی دوسری لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا، یہ کتنا غلط تھا۔ آہستہ آہستہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک ہونے لگ گیا تھا۔